سے بطریق احسن عہدہ برا ہو۔ پاکستان میں جہاں اور کئی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، وہاں ایک بڑی اہم چیز جس کے ہم محتاج ہیں اور جس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ مذہبی یا فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہاں مختلف دینی مسالک ہیں، اور ماضی قریب میں یا اس سے پہلے ان میں سے بعض کے اندر کچھ کشمکش کا انداز بھی رہا ہے، جو الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہے، لیکن اس کی طرف مسلسل توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مذہبی انتہا پسندی نہ صرف فرقہ وارانہ اختلافات اور مخالفت بڑھانے کے لیے کام کرتی ہے، بلکہ دوسرے مذاہب کے ساتھ، مثلاً عیسائیت یا دوسرے جو لوگ ہمارے ہاں بستے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جنہیں کم از کم انتہائی افسوسناک قرار دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حال ہی میں ایک انتہائی دلدوز اور افسوسناک سانحہ جڑاں میں ہوا۔ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے بلکہ ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی بیخ کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے توجہ کی، اور مجھے اور ہم سب کو یقین ہے کہ محترم وزیر صاحب ان سارے مسائل سے نہ صرف آگاہ ہیں، بلکہ ان کو حل کرنے کے لیے یقیناً کوشاں بھی ہوں گے۔ اپنے جتنی بھی ان کی ٹرم ہے آفس کی، اس میں ان کی کوشش ہوگی اور ہونی چاہیے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی بھی پیدا ہو، اور دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اور برتاؤ اسی طرح ہو جس طرح ہمارے دین نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کو ان کی اپنی عبادت کے لیے، اپنے طریقے کی عبادت کے لیے اپنی مسجد میں بھی جگہ دی، ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا، اور اسی طرح آپ کی رواداری کی مثالیں آپ کی پوری زندگی میں موجود ہیں۔ ان سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے۔ اپنا مسلک جسے ہم دلائل کی روشنی میں ہم نے اپنایا ہے، اس کو اپنائے رکھیں، لیکن دوسروں کے لیے رواداری، محبت، احترام، یہ دلوں میں ضرور ہونا چاہیے۔ ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ انہی خطوط پر یہ آگے بڑھیں گے، اور اپنے اس ٹرم آف آفس کے دوران جو بھی بن پڑا وہ ان معاملات کو بہتر بنانے اور آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ۔ میں آپ درخواست کرتا ہوں جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب کا بڑا شکر گزار، اپنے قدیم دوست ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا بڑا شکر گزار، شفیق پسوری صاحب تشریف فرما ہیں، یہ بھی ہمارے پرانے دوست ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر، اور ایک عرصے سے میری یہ خواہش تھی، تمنا تھی کہ میں یہاں آؤں۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں ضرور یہاں آؤں۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج کا دن طے کیا کہ آج آیا جائے، اور آپ تمام حضرات سے مل کر مجھے بے پناہ خوشی ہوئی۔ پروفیسر صاحب جو بات فرما رہے تھے، اسی بات کو لے کر ذرا میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک تو بات ہوتی ہے انٹرفیتھ ڈائیلاگس کی، اور ایک چیز ہوتی ہے انٹرافیتھ ڈائیلاگ۔ دونوں ڈائیلاگس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہم اگر اپنی بات کریں، جس جانب اشارہ فرمایا پروفیسر صاحب نے کہ اپنا عقیدہ مت چھوڑو، سامنے والے کے عقیدے کو مت چھیڑو۔
اگر مسالک کی بنیاد پر دین کی بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ مسلک کو فائدہ پہنچ جائے لیکن دین کو نقصان پہنچنے کا احتمال رہتا ہے۔ انما المومنون اخوہ کی بات قرآن کریم فرماتا ہے، ہوا سماکم المسلمین قرآن کریم فرماتا ہے، ہم سب اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ ہماری شناخت، ہمارا نام مسلمان دے دیا گیا، اور ہماری شناخت کے لیے بلکہ ہمارے افتخار کے لیے یہ شناخت اور یہ نام کافی ہے۔ جہاں تک بات ہے انٹرفیتھ ڈائیلاگز کی، مسیحی بھائیوں کا ذکر ابھی کر رہے تھے پروفیسر صاحب، ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم مسیحیوں کے تعلق سے کتنا نرم نظر آتا ہے، بلکہ اہل کتاب کے حوالے سے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے اہل کتاب، آؤ ان کامن چیزوں پر اشتراک کر لیتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ تو مشترک چیزوں کو لے کر چلنا، کامن گراؤنڈز پر کام کرنا، اختلافی امور سامنے نہیں لانا، سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کا جو خوبصورت چہرہ ہے اس کے حسن میں، اس کے جمال میں اضافہ کرنا۔ جڑاوالا کا واقعہ آپ فرما رہے تھے، ایک بدنما داغ ہے۔ پاکستانی ایسے نہیں ہوتے، پاکستانی بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پاکستانی اپنے دلوں میں بڑا گداز رکھتے ہیں۔ کیا کسی مسیحی یا کسی غیر مسلم عبادت گاہ پر حملہ کر دینا، ان کے مال، ان کی املاک کو آگ لگا دینا، کیا یہ کسی مسلمان کا شیوا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا اگر کوئی مسلمان یہ کام کرے خدا نخواستہ تو اس کے عمل سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ جو عبادت گاہیں ہیں یہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن فرما رہا ہے۔ میرا پیغام، میری گفتگو، میری حسرت یہ ہے کہ پاکستان کو ویسا ہی خوبصورت بنایا جائے جیسا کہ ہم ماضی میں رہتے بستے تھے۔ ماضی میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ 97-98 سے ہمارے ملک میں یہ بدنما کام شروع ہوئے۔ پاکستان کے چہرے کو بدنما اور بھدا بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ماضی میں کی گئی ہیں۔ انٹرنیشنلی ہمارا امیج تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ دیکھیے منی پور میں بہت سارے واقعات ہوئے مسیحیوں کے حوالے سے۔ یہ ہمارے مسیحی بھائی، ان کا قتل عام کیا گیا، 150 سے زیادہ مسیحی قتل کیے گئے۔ آج یہ میں جمعیت اہل حدیث مرکز میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جناب والا، ایک پالیسی ہوتی ہے مرکز کی اور ایک رویہ ہوتا ہے عوام الناس کا۔ ہم ہندوستان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور یہ پیغام ہم نے کل کرتارپور میں بھی دیا۔ ان لوگوں سے مخاطبت ہوئی جو کچھ وقت کے لیے پاکستان آتے ہیں، دربار صاحب جاتے ہیں، کرتارپور کی زیارت کرتے ہیں، اپنے مقدس مقامات پہ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ ان سے ہم نے یہ پوچھا پروفیسر صاحب کہ پاکستانیوں کے تعلق سے آپ کے کیا کلمات ہیں، کیا احساسات ہیں؟ سب نے یک زبان ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ پاکستانی بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، بے پناہ شاندار میزبانی کی۔ ہم نے ان کی خدمت میں یہی بات عرض کی کہ یہی بات جا کر آپ اپنے ملک میں بتائیے گا۔ آپ کی حکومت سے وابستہ افراد پاکستان کا امیج بگاڑنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ٹریک 2 ڈپلومیسی کا آغاز کیا جائے۔ پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے ایک دوسرے کے دلوں میں جگہ بنائی جائے۔ جو بڑے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ 150 مسیحیوں کا قتل عام ہوا۔ انٹرنیشنلی ہندوستانی گورنمنٹ بدنام ہو رہی تھی اور انہوں نے ایک کمال عیاری سے اس کا رخ موڑ دیا پاکستان کی جانب۔
جڑاوالا کا واقعہ جو ہوا پوری دنیا میں پاکستان کے امیج کو بدنام کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے، یہ ان کی خام خیالی ہے. الحمدللہ پاکستان میں رہنے بسنے والے، خواہ وہ انٹرفیت کی بات کر رہے ہوں یا انٹرافیت کی بات کر رہے ہوں، ذمہ دارانہ انداز سے اپنے بھرپور اور مثبت رویوں کے ساتھ زندگی کرنا جانتے ہیں. اقبال نے ایک بڑی شاندار بات کہی پروفیسر صاحب، اس کی باتیں تو بہت ہی شاندار ہیں، کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کائنات سے اپنے حصے کا جمال لے لیتا ہے. اپنے حصے کا جمال لینے کے بعد جب وہ دنیا سے جائے تو وہ اس جمال میں اضافہ کر کے جائے. اس دنیا کو خوبصورت بنانا ہے اور ہماری دنیا کا نام پاکستان ہے. پاکستان زندہ باد. سر جی ذرا ڈاکٹر صاحب بات کر لیں، اس کے بعد پھر میں ایک دفعہ پھر دلی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، رفقا کی طرف سے، آپ کی تشریف آوری کا بھی اور آپ کے اس پرمغز آپ کی اس پرمغز گفتگو کا بھی جو بھی آپ نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں تشریف لانے پر بہترین جزا دے. آمین. ڈاکٹر صاحب کو تبرک کرنا ہے کچھ؟ ہاں تبرک. ڈاکٹر صاحب تو بھائی ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ بھی لگانا ہے کیا؟ نہیں. اچھا ڈاکٹر عظیم الدین آئے تھے ہاں. اچھا علیق احمد صاحب کے ساتھ بھائی بڑا پرانا تعلق ہے، اور ٹی وی پروگراموں کے حوالے سے جب سے پیام شروع ہوا اس وقت سے الحمدللہ مختلف ہمارے سے تعلق جاری ہے. اور ایک تڑپ، ایک ایسا جذبہ میں نے علیق احمد صاحب کے اندر ہمیشہ سے دیکھا کہ یہ امت مسلمہ کے افتراق پر اور انتشار پر ہمیشہ ایک درد محسوس کرتے ہیں، اور ان میں باہمی اتفاق کی کوئی بھی صورت پیدا کرنے کے لیے، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہمیشہ سرگرم میں عمل رہتے ہیں. اور اب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عہدہ دیا ہے، اللہ کرے یہ ان کے لیے بھی عزت برکت کا باعث ہو، اور امت مسلمہ کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے بھی یہ بہتری کا باعث ہو. تو یہ جو عہدہ ملا ہے تو یہ واقعتاً ان کا کردار گویا میٹیریلائز ہو گیا. وہ باتیں جو سوچی جاتی تھیں، وہ باتیں جو کہی جاتی تھیں، وہ جن کے بارے میں خواہش کی جاتی تھی کہ ایسا ہوگا، تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو وفاقی وزیر مدد امور کے رتبے پر فائز کیا ہے. میرے خیال میں ان سارے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے اور ان سارے خیالات کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اب ان کے پاس موقع ہے. جتنا بھی چند مہینے ہے، یہ جتنا وقت ان کے پاس ہے، وہ اگر تمام مکاتب فکر کو اور تمام جو ہماری جو انٹرفیت اور انٹرافیت کی بات ہوئی، تو اس میں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں. تو اسی حوالے سے ان سے گفتگو ہو رہی تھی، اور مختلف مکاتب فکر کے علماء سے جو ان کی ملاقاتیں جاری تھیں. میرے ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ میں اہل حدیث علماء سے بھی ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے پھر گزارش کی کہ آپ اگر اہل حدیث علماء سے ملنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہمارے مرکز تشریف لائیں. تو اس پر انہوں نے پھر حامی بھری کہ ٹھیک ہے میں مرکز آ جاؤں گا. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں پہ حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت میں یہاں موجود ہیں ان کے استقبال کے لیے، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور جو ہمارا مرکزی جمعیت اہل حدیث کا منہج ہے ہمیشہ سے بڑا واضح اور سادہ منہج ہے کہ کتاب و سنت جو تمام مسلمانوں کا، کسی فرقے کا اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کیا جائے، یہی ہمارا منہج ہے. اور اس پر ہمارا دعویٰ یہ ہے
اور اللہ کے فضل سے یہ دعویٰ کسی صورت بھی حقیقت سے دور نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت ہی اصل مسلک ہے، اور سب لوگ تمام مکاتب فکر وہ اگر کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور یہ طے کر لیں کہ ہمارا جو بیسک سورس آف نالج ہے وہ کتاب و سنت ہے، تو میرے خیال میں کافی سارے اختلافات جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور باقی اگر کوئی اختلافات باقی رہ بھی جاتے ہیں تو جیسے شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے کہا، ان کو رخصت کے چند راستے یا کفارے کی مختلف صورتوں کی اس طرح سے ان کو قبول کر لیا جاتا ہے، اسی طرح سے ان کو قبول کر لیا جائے. لیکن بنیادی طور پر ہماری خواہش ہے، اور محترم وزیر صاحب کی موجودگی میں ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ پوری امت جو ہے وہ کتاب و سنت پر متفق ہے، اور کتاب و سنت پر عملاً متفق ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے جو اختلافات ہیں ان میں کمی بھی آئے گی، اور وہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں اتحاد اور اتفاق کا، اس کو ہم حقیقت کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر محترم جناب انیق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے، اور وہ جو اہل حدیث علماء سے ملاقات کی بات کی، ہمارے بڑے جلیل القدر علماء یہاں پر موجود ہیں. محترم قاری سہیل صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب موجود ہیں، شفیق کاشف صاحب، محترم لائق ظہیر صاحب موجود ہیں، اور دیگر بہت سارے جلیل القدر علماء، شفیق الصبری صاحب آپ کے دائیں طرف موجود ہیں. ان تمام علماء کی موجودگی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے مرکز کو رونق بخشی، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح سے تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور ہمارے جو جینوئن کنسرن ہوں گے جو ہمارے مسلک کے لیے، ہمارے مکتب فکر کے لیے، جو ہمارا مسلک اللہ کا شکر ہے ہمارا دعویٰ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں کوئی دوسرے کے ساتھ اختلاف کی بات ہے ہی نہیں. جب ہم کتاب و سنت پر چلنے والے بن جائیں گے تو یہی امت مسلمہ کا مسلک ہے جو جماعت الحدیث کا اور جمعیت الحدیث کا مسلک ہے. تو ہم آپ کو ایک دفعہ پھر شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے اور اس منہج کے تحت لوگوں کو اکٹھا کرنے کے مشن پر آپ لگے رہیں گے تو آپ ہر معاملے میں انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کو اپنا معامل پائیں گے. بہت شکریہ. پریس کے حضرات موجود ہیں، کوئی مختصر سے وقت کے لیے ایک سوال کروں گا ذرا مائک آواز آ رہی ہے سب کو؟ سر یہ مائک سر میرا نام عرفان عزیز ہے، میں جی ڈی کا سینئر، میں آپ کو 10-12 سال سے سن رہا ہوں. آپ کا علمی مقام بہت بلند ہے. آپ یہ بتائیے کہ مسلموں کے خلاف تو آتر کے ساتھ ہر 2 ماہ بعد ایک نیا گوجرا سے لے کے سرگوزا سے کیا علماء مسیحوں کے خلاف یا دوسرے مذہب کے خلاف جو نفرت ہے اس کو کم کرنے میں ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ تو نمبر 2، آپ جس چیز پہ بیٹھے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو ٹیکنوکریٹ صاحب اقتدار ہیں، اس چیز کو دور کرنے کے لیے جو آپ وہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے تھے، آپ کے خیال میں 5-6 کیا نکات ہیں کہ مذہبی جو ہم مانگی ہے اس کو بڑھا سکیں اور فرقہ واریت اور انتخاب کو کم کر سکیں؟ کیا خیال ہے بات؟ انتظار کیا جائے لائٹ کا. اچھا آئی. کسی اور سوال کرنا تو کریں تاکہ ان کے پاس 2 سوال جمع ہو جائیں. کافی نہیں آپ کا سر میں آپ کا فین ہوں. ارے بہت بہت شکریہ، بہت اچھا. تو ان کا جواب میں دے دوں؟ آواز کلیئر ہے؟ یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ علماء کی ناکامی نہیں ہے، جیسا جو آپ نے بات فرمائی. نہیں، میں آپ کی خدمت میں یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ یہ علماء کی ناکامی ہے، اس میں علماء ناکام نہیں ہوئے. علماء کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے کہ حق بات کو پہنچا دینا. کیا علماء نے حق بات نہیں پہنچائی؟ وجہ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جو ایک ہوتا ہے اخلاقی اسلام، ایک ہے قانونی اسلام، قوت نافذہ. کلیئر ہے یہ بات؟ اب آگے چلتے ہیں. قرآن کریم کو ہم سب پڑھتے ہیں،
ایک چیز ہوتی ہے قرآن کریم کی تفہیم، جو دین ہمیں تعلیم دے رہا ہے کیا وہ معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچی؟ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے، مسلسل یہ بات کر رہا ہوں وزیر کی حیثیت سے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایک تاثر یہ ہے یا ایک معاشرے کا کام یہ ہو گیا ہے کہ فوری طور پر فیصلہ کر کے قانون کو ہاتھ میں لے کر جوابی کارروائی کر دیں۔ توہین رسالت ہم برداشت نہیں کر سکتے، توہین قرآن ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے معاشروں میں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات پھیلائی جاتی ہے، لوگوں تک بات پہنچتی ہے، تفہیم نہیں ہوتی، تربیت نہیں ہوئی، تو جوابی کارروائی فوراً ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بہترین یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہمارے ملک کے کسی بھی شہر میں، جیسا کہ جڑاوالا کے لوگوں نے بات سنی، جوابی کارروائی کی، ان کا بہترین کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے جو معاشرے کے علاقے کے بڑے ہیں ان تک جاتے، ان تک یہ بات پہنچاتے کہ یہ ہمیں قرآن کریم کے مقدس اوراق ملے ہیں، یہ جلائے گئے ہیں، ان کی توہین ہوئی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ عوام، ظاہر ہے کہ عوام اور علماء کے مابین جو ذہنی سطح ہے مختلف ہوتی ہے۔ ہمارے معزز علماء بات کو سمجھتے ہیں اور حکیمانہ انداز سے فیصلے کرتے ہیں۔ تو جوابی کارروائی جو عوام نے اپنے طور پر کی، میں تو انہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں، میں انہیں پلانٹڈ لوگ کہتا ہوں، وہ پلانٹڈ لوگ ہیں۔ اس کی دلیل میں یہ بھی دیتا ہوں کہ آگ لگانے والا کیمیکل ان کے پاس کیسے آیا؟ آگ لگانے والا کیمیکل ان کے پاس کیسے آیا؟ کیا پہلے ہی سے کوئی پلاننگ کی گئی تھی؟ ان کاموں کو روکنے کے لیے دو باتیں ہیں جو طریقہ کار ہیں، حکمت عملی۔ نمبر 1 کہ ہمارے پاس جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ویجیلنٹ رہیں، اس قسم کی کوئی بھی تخریب کاری کا واقعہ کہیں پہ بھی ہو اس کی سرکوبی کرنا ہے، اس کا گلا گھونٹنا ہے، یہ کام ہے بنیادی پہلا کام۔ دوسرا یہ کہ جو ہمارے اخلاقی رویے ہیں ان کو مضبوط بنیاد پر اٹھانا ہے۔ دیکھیے ہماری سوسائٹی کتنی زبردست ہے، ہماری سوسائٹی، دنیا بھر میں یہ واقعات ہوتے ہیں، اس قسم کے واقعات، لیکن پوری سوسائٹی جواب نہیں دیتی۔ پروفیسر صاحب، ہماری پوری سوسائٹی جڑاوالا کے واقعے کو سننے کے بعد ایک ہوئی، خواہ ان کا طبقہ وہ سیاستدان ہو، وہ علماء ہو یا معاشرے کا کوئی بھی طبقہ ہو، اس نے احتجاج کیا، بھرپور مذمت کی کہ ایسے واقعات پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے۔ کیسے ہو گئے یہ واقعہ؟ تو یہ سوسائٹی کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ الحمدللہ ہماری سوسائٹی زندہ ہے، لیکن ایک تو تفہیم دین، پہلی بات یہ کہ تفہیم دین ہو، اپنے معزز علماء کو اپنے کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کریں، اور جو حکمران ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو جسے کہتے ہیں کہ ایک بھرپور نگاہ وہ رکھنی چاہیے۔ الحمدللہ میں یہ آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں اور یہ ضمانت دیتا ہوں کہ وہ خواجڑا والا ہو، اس کے بعد بھی کئی جگہوں پر یہ اس طرح کے واقعات رونما ہونے کی کوششیں کی گئی، سرگودا میں اور جگہوں پر۔ تو کراچی میں کیا ہوا؟ ہمارا لکی صاحب، کراچی میں یہ ہوا کہ چرچ کے دروازے پر اور دیواروں پر قرآن کریم کی آیات لکھ دی گئی، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ علماء سے رابطہ کیا۔ اگر ان آیات کو مٹایا جاتا ہے، دیکھیے توہین قرآن ہو گیا، یہ چرچ کی دیواروں پہ لکھا گیا تھا، تو یہ ایک شیطانی ایک چال ہوتی ہے، ہمارے عوام اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دشمن ہمارے درمیان افتراق پیدا کرنا چاہتا ہے، خلیج پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کو روکنا ہے، لیکن ذمہ داری نہ ہی محض علماء کی ہے، نہ ہی محض صحافیوں کی ہے آپ جیسے، نہ ہی یہ ذمہ داری بنیادی طور پر حکمرانوں کی ہے، لیکن حکمران اپنا کردار ادا کرتے ہیں
اگر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی ہم مجموعی طور پر مذمت کرتے ہیں کہ پاکستان میں وہ مسیحی ہوں یا غیر مسیحی، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، جتنا ایک مسلمان کا حق ہے پاکستان پر اتنا ہی ایک غیر مسلم کا حق ہے پاکستان پر۔ اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، جتنا ہی میں ایک مسلمان کا وزیر ہوں اتنا ہی غیر مسلم کا وزیر ہوں۔ ایک سر یہ بتائیے گا کہ مساجد، جی یہ بہت اچھی بات یاد دلائی، میں نے کہا یہاں بھی میں یہ بات عرض کروں کہ جڑا والا میں ہماری سوسائٹی میں جو میں بات کر رہا تھا کتنی مضبوط سوسائٹی ہے، اقدار ہیں ہمارے علماء نے مسیحی بھائیوں کے لیے مساجد کے دروازے کھولے۔ جناب والا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کا سوال دیکھیے، مساجد کے دروازے کھلے، مسالک کی بات نہ کریں، جیسے پیغام دیا گیا ہے ابھی پیغام جائے کہ مسلمانوں کے رویے یہ ہوتے ہیں۔ جی سر، بطور نگران وزیر حکومتی لیول پہ کیا کیا جا رہا ہے کہ جو ریسنٹ واقعے ہیں مائنورٹیز میں اس میں مسلمانوں میں اور عیسائی میں جو ہے مسیح میں جو ہے خلش پیدا ہو گئی ہے، جی اس کو ختم کرنے کے لیے جی ان کو ہم نے دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے علماء، ان کے علماء، حکومت اور علماء، ان کے بشپ صاحبان، ان سب سے ہماری ملاقاتیں مسلسل جاری، مسلسل، اور الحمدللہ جو فاصلے جو آپ نے بات کی نا کہ فاصلے وغیرہ یا آپ نے ایک استعمال کیا خلش، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ خلش الحمدللہ دور کر دی گئی ہے۔ ہم نے ابھی بہت بڑی انٹرفیتھ کانفرنس کی، 25 سے زیادہ ڈپلومیٹ شریک ہوئے اور ان تک ہم نے پیغام پہنچایا۔ بشپ صاحبان ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت کی کارکردگی پر پورا اعتماد ہے، پورا یقین ہے۔ میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، یہ کام کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، اور یہ بات جانتے ہیں ہمارے بشپ صاحبان، ہم مل کر کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، کوآپریشن ہو رہا ہے، ٹھیک رہے گا۔ جیسے عرض کیا، نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، بعض وقت غیر ملکی طاقتیں شامل ہوتی ہیں، آپ کی صفوں میں درار ڈالتی ہیں، انتشار پیدا کرتی ہیں، کبھی کبھی پلانٹڈ لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک مسلمان خواہ اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، وہ یہ کام کبھی نہیں کر سکتا۔ سر یہ بتائیے گا کہ معاشرے میں عدم برداشت جو رحمت بڑھتی جا رہی ہے، اس حوالے سے حکومت کی کیا ذمہ داری ہے اور اسپیشلی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس کے گراف کو کم کیا؟ اب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ عدم برداشت، اس میں حکومت اور علماء آپ نے انہیں شامل کیا، آپ کی بات ایک حد تک درست ہے۔ عدم برداشت اچانک نہیں آ جاتی، ایسا نہیں کہ کل ہم بہت ہی تحمل والے بڑے صابر لوگ تھے، آج اٹھیں تو ہم عدم برداشت پیدا ہو گئی ہمارے اندر، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بچہ جب آتا ہے دنیا میں تو اسے بہترین والدین ملتے ہیں، کیا وہ گھر کا ماحول دیکھ رہا ہے کہ اس میں برداشت کیا جا رہا ہے معاملہ یا نہیں؟ وہ اپنی ماں سے، اپنے والد سے کیا سیکھ رہا ہے؟ گھر کا ماحول۔ اب یہاں سے بات نکلتی ہے، بچہ 2.5-3 سال، 4 سال، 5 سال کے بعد اسکول جا رہا ہے، کیا ہمارے تعلیمی نظام میں کہیں کوئی اخلاقیات، ایتھکس سکھائی جا رہی ہیں؟ آپ بتائیے، کہیں سکھائی جا رہی ہیں؟ ہم نے اسکول دیکھا، کالج دیکھا، یونیورسٹی دیکھی، اخلاقیات ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں کہ سامنے والے کی بات کو برداشت کرنا، سیرت نہیں سکھائی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ سامنے والے کی بات کو پورا نہ سنا ہو آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ علماء تشریف فرمائے یہاں علماء تشریف فرمائے تو میں ایک دیکھیے کتنی بڑی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، ایک پاگل عورت آئی اور آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے لگی۔ صحابہ نے عرض کی ایک پاگل عورت ہے، آپ اس کی بات سن رہے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت بہت قیمتی ہے، ہم کہیں اور چل کر یہ دین کا کام کریں گے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس دیا. کیا درس دیا اور کیا فرمایا آپ نے؟ اگر اس پاگل عورت کی بات محمد نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دین عمل کا نام ہے. معاف کیجیے، جدید علماء کے سامنے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں، ان سے سیکھا ہے میں نے. لیکن یہ آپ نے کہا نا عدم برداشت. اب ہم بچہ گھر سے نکلا، اسکول گیا، تعلیمی اداروں میں گیا، ہاں اس کے بعد جو آپ نے بات کی علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کی، علماء اپنا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد پاکستان میں ہیں. کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ محبت کا، توحید کا، سیرت کی بات ہوتی ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. یہی پیغام دیتے ہیں نا ہمارے علماء. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. یہی پیغام دیتے ہیں نا ہمارے علماء. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہی پیغام دیتے ہیں نا ہمارے علماء. تو وہ اخلاق عظیمہ پر فائز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کے امتی، ہماری جانیں ان پر قربان. تو وہ رحمت، وہ محبت، وہ اخلاق، کیا اس کی کوئی چھینٹ ہمارے پاس آئی ہے؟ علماء کا کام ہے صرف یہ، یا حکومت کا کام ہے؟ حکومت کا کام یقیناً ہے، ان کی ذمہ داریوں کو سے دور نہیں رہا جا سکتا. لیکن میں اپنی ذات میں دیکھوں، یہ 6 فٹ کا بدن، اس پر میری حکمرانی ہے. کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوں؟ کیا میں اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں؟ خواہ میں مسلمان مرد ہوں یا میں ایک مسلمان عورت. ہمیں اپنا کام کرنا ہے. آخری بات اپنے علماء سے کی اجازت کے ساتھ، مجھے اور آپ کو وہاں نظر آنا ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آنا ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ قرآن کا درس ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سر ایک چھوٹا سا آپ سوال اجازت. چلے ارشاد فرمائیے. آپ کا سوال چھوٹا نہیں ہوتا. دعوت، تبلیغ اور تربیت تو بہت صدیوں سے ہو رہی ہے، تبلیغ سے ہو رہی ہے. جی. لیکن آپ کے پاس جو قوت نافذہ ہے، جی جی. وہ 3 ماہ میں 4 ماہ میں جو معاشرے میں کوئی ایسی تبدیلی لے آئیں گے کہ لوگ دہائیوں کا بگاڑ. دیکھیے دور کر سکتے. میں ابھی آپ یہ 3-4 آپ نے اس کا جواب خود ہی دے دیا. جو دہائی آپ نے فرمائی بات کہ دہائیوں کا کام ہے، جی دہائیاں، میں نے کہا جو دہائیوں کا جو کام ہے ہم اپنا کام کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے، سنسیریٹی ہونی چاہیے اور کیپیبلٹی ہونی چاہیے. وہ ہے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے اور اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. میرا خیال ہے کہ سوالات بہت ہوئے. آپ سب کا بہت شکریہ، بہت شکریہ.